یہ حسین کتنا مظلوم ہے اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اگر کسی کے اوپر ایک مصیبت پڑتی ہے تو فوراً گلہ کرتا ہے پروردگار یہ جوان تھا، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، مگر پروردگار تو نے اسے لے لیا۔ مگر ذرا حسین سے پوچھو کہ کیسی کیسی قربانیاں حسین نے دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو بچانا ہے۔ یزید کا ہدف اور مقصد تھا اسلام کو برباد کرنا، جو حسین نہیں چاہتے تھے، اور نہ چاہت اس بات کی دلیل تھی کہ حسین کو اپنے بھرے گھر کو قربان کرنا پڑا۔ ہاں عزیزو، یہ متفق علیہ حدیث ہے، سب مانتے ہیں کہ حسین نے کہا، اور حسین کا کہنا لوگوں کے درمیان اس بات کی علامت ہے کہ رسول جانتے تھے کہ میرے حسین پر ظلم ہوگا، مگر حسین کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول نے کہا کہ دیکھو مجھ سے حسین ہے یہ تو تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ نواسہ نانا سے ہوتا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نواسے سے نانا ہو جائے؟ اس کا رخ حسین نے 10 محرم کو ظاہر کیا ہے۔ 10 محرم کو حسین نے یہ ظاہر کیا کہ کیسے میرا نانا مجھ سے ہے، فقط نانا نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کیسے حسین سے ہے۔ عزیزان محترم، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو یقین مانو کیا دین اسلام بچ جاتا؟ نبی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، پروردگار بڑی محنتیں کی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، پروردگار اس دین کو پھیلانے میں چاہے آدم سے لے کے خاتم تک آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیے، ہر نبی نے قربانی دی ہے، ہر نبی نے مشقت اٹھایا ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، مگر وہ اپنے تک اور اپنی اولاد تک، اولاد کو دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، مگر پروردگار نے کہا یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، لہذا اس کے لیے مت رو۔ آدم نے دیکھا کہ ہاں اس کے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، ہر نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امتحان دیا مگر اپنے حد تک امتحان کیا، مگر یہ حسین تھے جو اپنے گھر کو جس وقت لوح محفوظ پر عالم ارواح میں وعدہ لیا جا رہا تھا، ہر نبی نے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ ہم اپنے حد تک تو پورا کر سکتے ہیں، مگر دین اس کے باوجود بھی نہ بچے تو یہ میری ذمہ داری نہیں۔ مگر حسین کی ارواح آگے بڑھی، کہا پروردگار تیرا دین کیا چاہتا ہے، حسین اسے دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا دین 32 سال جوان بھائی کا بازو مانگے گا، حسین نے کہا 18 سال کے کڑیے جوان کا سینہ چاہیے، حسین نے کہا یہ بھی دینے کے لیے تیار۔ کہا ششماہے کا گلے میں سے جو خون نکلے گا وہ خون بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی، حسین نے کہا یہ بھی دینے کے لیے تیار، صرف دین اسلام بچ جائے۔ حسین نے کہا پروردگار کیا اب دین بچ جائے گا؟ کہا تیری قربانی چاہیے۔ حسین نے کہا میں اپنی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر میرے نانا کا پسندیدہ دین بچ جائے۔ عزیزو، ایک لمحہ وہ تھا، حسین اسی لیے اپنی بہنوں کو کربلا میں لے کر آئے تھے، کہا اگر دین کو اور ضرورت پڑے، اگر دین بے رضا ہو تو حسین نے کہا میری بہن اپنی رضا دے گی۔ اور روایت میں ہے کہ جناب زینب نے کہا بھیا کہہ دو نانا کے دین کی خاطر زینب رضا دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا اس سے بھی نہیں، اسیر ہو کے جانا پڑے گا، شرابیوں کے مجمع میں دربار سے میں داخل ہونا پڑے گا، بازاروں سے گزرنا پڑے گا۔ حسین کہہ دو زینب اس کے لیے بھی تیار ہے۔ آج وہ تاریخ ہے کہ حسین شب میں خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں کیا کون کر رہا ہے۔ اسی اسنا میں جناب زینب بھی ساتھ ساتھ ہیں، جناب زینب بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ بعض روایت یہ ہے کہ اصحاب بھی ساتھ ساتھ تھے، اور زینب نے جب خیموں کا تلایا کیا ہے تو دل مطمئن ہوا، مگر ایک گوشے میں آ کے بھیا سے کہا بھیا
اپنے اصحاب کو تو پرکھ لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ تنہا رہ جائیں۔ جیسے ہی اصحاب نے یہ جملے سنے ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ اصحاب تلوار کو لے کر مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا حکم دیجئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے سر و تن میں جدائی کر سکتا ہوں۔ ایسے ایسے اصحاب حسین کے پاس تھے، اسی لیے حسین کو ناز تھا کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی کو، نہ میرے نانا کو۔ وہ حسین جب یکو تنہا رہ گیا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف دیکھ کے کہتا ہے، اے میرے شیرو، ارے دیکھو ایک بھوکے کی جنگ کیسے ہوتی ہے، ایک پیاسے کی جنگ کیسے ہوتی ہے۔ اسی اسنا میں حسین غرات کا رخ کیا، اے بھائیا عباس، ارے تمہیں بڑا شوق تھا جنگ لڑنے کا، میں تمہاری طرف سے جنگ لڑتا ہوں۔ اجرکم من اللہ اجرکم من الحسین۔ ہاں حسین جنگ کر رہے تھے، آواز دے رہے تھے، ارے تم نے میرے عباس کو مارا ہے، ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مارا ہے، ارے میرے بھائی کی نشانی قاسم، اس کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ سب حسین تلایا کرتے ہوئے مطمئن ہو گئے۔ ہاں صحاب نے جب یہ جرت دکھائی کہ مولا حکم دیجئے میں اپنے گردنوں کو جدا کر دوں، تو حسین نے ایک بہن سے کہا، بہن زینب دیکھو کیسے اصحاب ہیں، مگر ہاں عزیزو ایک اور صحابی آنا باقی تھا، اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ کہتی ہے سارے جب اسلحے بڑھ گئے تو ایک اسلحہ رکھا رہا، لوگوں نے پوچھا، اصحاب نے حسین سے پوچھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا ابھی ایک میرا بچپن کا دوست آنے والا ہے، یہ اس کا ہے۔ جیسے ہی ہر آئے ہیں، روایت یہ کہتی ہے ہر نے آ کے جیسے ہی آئے ہیں تو جیسے ہی یہ خبر خیمے میں پہنچی ہے، جناب فضہ کو جناب زینب نے طلب کیا، کہا فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ ہاں جیسے ہی فضہ نے یہ سلام کے لفظ سنا اور فوراً پہنچی حبیب کے پاس، یہ جملہ کہا، اے حبیب خوشا نصیب، ارے رسول زادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ ہاں عزیزو جیسے ہی حبیب نے یہ سنا، سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ہائے اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا کہ آقا زادی غلاموں کو سلام کہے۔ میں کہوں گا حبیب خالی تم نے سلام سنا تو تم سے رہا نہ گیا، ذرا عصر عاشور دیکھنا، اللہ اکبر، ارے حسین کیسے تڑپ رہا، ارے کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آیا ہے۔ اس کے بعد شمر کند خنجر لے کر چلا، جیسے ہی راستے میں اسے پتھر ملتا اس پر خنجر مارتا تاکہ خنجر کی دھار کند ہو جائے۔ اسی لیے ہے ارے مین رئیس نے کہا تھا کہ کس طریقے سے حسین پر خنجر چلا، ارے ہاں پسے پشت حسین ذبح ہوا، زمین کو زلزلہ آیا، سیاہی اٹھی، ارے ہاں ایک آواز بلند ہوئی، حسین قتل کر دیے گئے۔ حسین قتل کر دیے گئے۔ جیسے ہی یہ آواز زینب نے سنی دل بھر آیا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی اس مقام سے کہ بھائی ارے پسے پشت ہے، شبر قریب ہے، مگر حسین نے اشارہ کیا تھا بہن میں زندہ ہوں خیمے میں چلی جاؤ، ارے میری زندگی میں تم باہر نہ آنا، مگر ہائے شہادت حسین کے بعد ارے خیام کو آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ بیوی آئے خیمے سے دوسرے خیمے، سید سجاد سے پوچھا بیٹا بتاؤ چل کے مر جائے یا باہر نکل جائے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ ارے شہزادی پہلی مرتبہ بغیر رضا اللہ اکبر باہر نکلی، اسی لیے شہزادی نے کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف ارے اس جگہ پر ہوئی جہاں شرابیوں کا مجمع تھا۔